بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1462 ہے اور آج سورۃ الشعراء کی 6 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 23 تا 28، 23 to 28۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 6 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فرعون وما رب العالمین قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین قال لمن حوله الا تستمعون قال ربکم ورب آبائکم الاولین قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قال فرعون، فرعون نے کہا، وما اور کیا ہے، رب العالمین، رب العالمین عالموں کا رب، قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، رب السماوات آسمانوں کا رب، والارض اور زمین کا رب، وما اور ان کا جو بینہما ان دونوں کے درمیان ہے، ان کو تم اگر ہو تم موقنین یقین کرنے والے۔ قال فرعون نے کہا، لمن ان لوگوں سے جو حولہ اس کے ارد گرد تھے، الا تستمعون کیا تم سنتے نہیں ہو۔ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربکم وہ ہے تمہارا رب، ورب آبائکم الاولین اور تمہارے باپ دادا کا، تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی رب۔ قال فرعون نے کہا، ان رسولکم بلا شبہ تمہارا رسول، الذی وہ جو ارسل بھیجا گیا ہے الیکم تمہاری طرف، لمجنون یقیناً دیوانہ ہے۔ قال فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، رب المشرق وہ ہے رب مشرق کا رب، مشرق کا والمغرب اور مغرب کا، وما اور ان کا جو بینہما ان دونوں کے درمیان میں ہے، ان کنتم تعقلون اگر تم عقل رکھتے ہو۔ ترجمہ یوں ہے، فرعون نے کہا کہ تمام جہاں کا مالک یہ کون ہے؟ یعنی فرعون نے کہا کہ تمہارے یہ جو تمام جہاں کا مالک کہہ رہے ہو کون ہے؟ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب کا مالک وہی ہے، بشرطے کہ تم لوگوں کو یقین ہو۔ فرعون نے اپنے اطراف ارد گرد رہنے والوں سے کہا کہ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا مالک۔ فرعون نے کہا کہ یہ پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو مجنون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب کا مالک ہے، بشرطے کہ تم کو سمجھو۔ ان 6 آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، فرعون نے کہا کہ تمام جہانوں کا مالک کیا ہے۔ دوسری بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب کا مالک ہے، بشرطے کہ تم لوگوں کو یقین ہو۔ تیسری بات، فرعون نے اپنے اطراف و اکناف کے لوگوں سے کہا کہ کیا تم سنتے نہیں ہو۔ چوتھی بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ تمہارا اور تمہارے باپ دادا کے بھی مالک ہے جو پہلے گزرے۔ پانچویں بات، فرعون نے کہا کہ یہ پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ باولا ہے، مجنون ہے۔ چھٹویں بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان میں سب کا مالک ہے، بشرطے کہ تم کو سمجھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بزرگان محترم فرعون کے دربار میں پہنچ کر اپنا تعارف یہ پیش کیا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ فقولا انا رسول رب العالمین، اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں جا کر یہ کہو کہ ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ وما رب العالمین، یہ رب العالمین کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں اللہ تعالیٰ کا تعارف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف یوں پیش کیا، قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، رب العالمین وہی ہے جو آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی رب ہے، جو ان کے درمیان ان سب کا بھی وہی پالنہار رب ہے۔ اگر تم سب اس بات کا یقین کرنے والے ہو تو یقیناً تو حقیقت تو بس یہی ہے۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو عالموں کا پروردگار ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 28 میں قابیل کا وہ جملہ مذکور ہے جو اس نے اپنے قاتل بھائی سے کہا تھا کہ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، تو میرے قتل کے لیے دست درازی کرے لیکن میں تیرے قتل کی طرف ہرگز اپنے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں تو اللہ رب العالمین یعنی جو عالموں کا پروردگار ہے اس کا خوف کھاتا ہوں۔ یہاں بھی رب العالمین کا ذکر موجود ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے رب العالمین کی حقیقت پیش کی تو فرعون نے اپنے ارد گرد موجود لوگوں سے کہا کہ الا تسمعون، کہ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ یعنی فرعون نے اپنی قوم کے سرداروں سے یہ بات کہی، الا
یہ بات کہی کہ الا تستمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ یعنی فرعون نے اپنی قوم کے سرداروں سے یہ بات کہی کہ اے درباریوں، موسیٰ کی بات پر غور کرو کہ موسیٰ سے میں رب العالمین کی حقیقت پوچھ رہا ہوں اور وہ مجھ سے رب العالمین کا کام بتا رہا ہے۔ یا فرعون نے یوں کہا کہ موسیٰ کا یہ خیال ہے کہ وہ رب آسمانوں کا رب ہے، جبکہ آسمان تو خود ہی حرکت کرتے ہیں، وہ اپنے وجود میں کسی کے محتاج نہیں ہے۔ فرعون کا تو یہی عقیدہ تھا جیسے کہ دہریوں کا ہوتا ہے۔ جب فرعون نے یہ کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور جملہ اس کے سامنے پیش کیا، قال ربکم رب آبائکم الاولین، کہ تو یہ کہ وہ پروردگار تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا بھی رب ہے، یعنی وہ پروردگار تمام مخلوقات کا رب ہے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس جملے کے جواب میں یہ کہا، ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، نعوذ باللہ، تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ دیوانہ ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے اس الزام کی کوئی پرواہ نہیں کی، بلکہ اپنے مضمون پر قائم رہے اور رب العالمین کا تعارف کروانے میں مصروف رہے۔ پھر کہا، دوبارہ پھر کہا کہ وہ پروردگار، وہ رب العالمین کون ہے؟ وہ مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی رب ہے، اور مشرق و مغرب کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں ان سب کا بھی رب ہے۔ اگر تم باقی عقل اور سمجھ سکتے ہو تو سمجھ جاؤ، یعنی اگر تم کو اگر عقل ہے تو میری ان باتوں کا تمہارے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا دھمکی دی اور اس کو ہم اگلے درس میں بیان کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔